اسلام میں خودکشی کا حکم کیا ہے؟ اسلام نے اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرنے کا حکم دیا ہے؟ اپنے آپ کو اور اپنے مال کو ہمیشہ کے لیے کیسے محفوظ رکھیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن کریم وہ آئینہ ہے جو انسان کو، جو بندے کو اس کی حقیقت دکھاتا ہے، نہ اسے مایوس کرتا ہے، نہ اسے کبھی مغرور کرتا ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ اور خدا کی راہ میں خرچ کرو، اور خرچ کرنے کو ترک کر کے اپنے کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو، اور نیکی کرو کہ خداوند عالم نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس آیت میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے اہم نکات رکھے ہیں۔ آئے سن لیتے ہیں ان نکات کو بھی۔ پانچ آیتوں میں مسلسل مسلمانوں کو دین کا دفاع اور کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ اس آیت میں اس سلسلے کو انفاق اور احسان پر ختم کیا جا رہا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خودکشی اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانا قطعی طور پر حرام ہے، لیکن جب اسلام کی بنیاد خطرے میں ہو اس وقت شہادت طلب کرنا ہلاکت میں گرنا نہیں ہے۔ یہ آیت انفاق کی تاکید کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ہر طرح کی افراط و تفریط سے بچنے کی بھی نصیحت کر رہی ہے، اس لیے کہ اگر مالدار لوگ کنجوسی کریں اور فقیروں کی فکر نہ کریں تو معاشرے میں طبقاتی اختلاف بڑھتا جائے گا اور معاشرے کی تباہی کا باعث بنے گا اور انہیں بھی لے ڈوبے گا۔ دوسری طرف اگر انفاق کرنے میں میانہ روی سے کام نہ لیا جائے اور جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ دوسروں کو بخش دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ قرآن پاک نے بعض دوسری آیات میں بھی مسلمانوں کو خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنے کی نصیحت کی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ اے پیغمبر، اپنے ہاتھوں کو یوں نہ بند کر لو کہ کچھ بھی بخشش نہ کرو، اور نہ یوں کھول دو کہ ہر چیز ایک ہی جگہ دے ڈالو۔ امام صادق علیہ السلام بھی اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں آپ کا انفاق کرنا اس حد تک نہ ہو کہ اپنے ہاتھ خالی کر لو اور بدبختی کا شکار ہو جاؤ۔ بہار جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 168۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ محبوب ہو، اس لیے قرآن مجید نے اس فطرت سے فائدہ اٹھایا ہے اور فرمایا نیکی کرو کیونکہ نیکی کرنے والے خدا کے محبوب ہیں۔ بہترین تلاوت، ترجمہ، اس کے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اقتصاد و معاشیات ہر تحریک کے لیے ایک پناہ گاہ ہے۔ انفقو، جہاد بھی سرمایہ خرچ کیے بغیر اور دنیاوی فائدوں کو قربان کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر دشمن کے حملے کے موقع پر اور حق کے دفاع کرنے کے راستے میں لوگ اپنا مال خرچ نہ کریں تو یقینی شکست سے دوچار ہوں گے۔ نمبر 2، انفاق کرنے سے اپنے آپ کو اور اپنے مال کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لو۔ نمبر 3، اسلام میں جنگ، مورچہ بندی
اور مالی امداد بھی صرف خدا کے لیے اور الہی رنگ سے رنگین ہونی چاہیے۔ نمبر 4، محبوب خدا ہونا اس بات کی ترغیب ہے کہ انسان احسان کرے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ اسلام میں خودکشی کرنا اور اپنے کو نقصان پہنچانا حرام ہے، اور اللہ کی راہ میں انفاق اور خرچ اتنا نہ ہو کہ انسان خود خالی ہو جائے، بلکہ میانہ روی سے کام لینا چاہیے اور اپنے آپ کو، اپنے مال کو ہمیشہ کے لیے انفاق کے ذریعے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔